صحابہ سے تھوڑے بھی تھے، کمزور تھے، اللہ نے اتنا بڑا کام لیا جن بنیادوں کی وجہ سے وہ بنیادیں امت میں زندہ ہو، میں اس محنت سے یہ چاہتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو امت کو کن بنیادوں پر چھوڑا یہ سمجھنا ہے۔ آپ نے جن بنیادوں پر امت میں چھوڑا ہے وہ دو بنیادیں ہیں۔ ایک بنیاد تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ ہے کہ ہر فرد امت میں پورا دین ہے اور حقیقت کے ساتھ ہے، اس لیے کہ دین ہے اور ادھورا ہے تو دنیا میں نقد مصیبت آئے گی جیسے اس وقت میں آ رہی ہے۔ دین میں شکل ہے، حقیقت نہیں ہے، تو اللہ کا کوئی وعدہ شکل کے ساتھ پورا نہیں ہوگا، حقیقت کے ساتھ پورا ہوگا۔ اس لیے ایک تو ہر فرد امت میں پورا دین حقیقت کے ساتھ تھا، جو قرآن میں ہے وہ زندگی میں ہے، جو کرنے کا حکم دیا وہ سب زندگیوں میں، جن سے بچنے کا حکم دیا ان ساری چیزوں سے زندگیاں بچی ہوئی، جس کے نتیجے میں جو صفات اللہ کی پسندیدہ ہے ہر فرد امت میں زندہ ہو گئے۔ تقوی زندہ ہو گیا، توکل زندہ ہو گیا، صبر زندہ ہو گیا، شکر زندہ ہو گیا، احسان اور تواضع زندہ ہو گئی، انابت زندہ ہو گئی، توبہ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سارے صفات جو اللہ کو پسند ہے حکموں پر چلنے کی وجہ سے اور نافرمانی کی بچنے کی وجہ سے وہ سارے صفات زندگی میں پیدا ہو گئے، جس کے نتیجے میں اللہ کی رضا ان کو مل گئی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایک بنیاد تو پوری امت میں یہ تھی کہ پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا۔ دوسری بنیاد 100% ایمان والوں میں یہ تھی کہ انہوں نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا کہ مسلمان کی جان بہت قیمتی، اگر پوری دنیا کسی مسلمان کے مارنے پر جمع ہو جائے تو اللہ ساری دنیا والوں سے انتقام لیں گے، یہ قیمت ہے مسلمان کی جان کی۔ لیکن اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے حکموں کے مقابلے میں اور اللہ کے دین کے تقاضوں کے مقابلے میں ہماری جانیں بے قیمت ہے اور ہمارے مال بھی بے قیمت ہے۔ مال کی بھی مسلمان کی اتنی قیمت ہے کہ اگر مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اپنا سامان رکھا ہوا ہے، اگر کوئی چوری کر کے چلا جائے تو ایک مقدار پیسوں کی ہے، اگر اتنے مال کی ہو تو اس کو حکم ہے کہ نماز توڑ کر اپنے مال کو بچا لے، تیرا مال قیمتی ہے۔ لیکن اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں ہماری جان کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے اور ہمارے مال کی بھی کوئی قیمت نہیں۔ ایک کی تقاضا ہوگا تو ایک جان لگائیں گے، 1000 جانیں لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، 100 روپیہ لگانے کا تقاضا ہے تو 100 روپیہ لگائیں گے، 1000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1000 لگائیں گے، اور جھاڑو مار کر لگانے کا تقاضا ہے تو اس یقین کے ساتھ جھاڑو مار کر لگا دیں گے کہ اللہ کی نسبت پر لگا دیں گے تو اللہ ہم کو اجاڑیں گے نہیں، اللہ ہم کو آباد کر دیں گے۔ اس لیے کہ جو اللہ سے معاملہ کرتا ہے کبھی گھاٹے میں نہیں رہتا۔ اس لیے میرے دوستو، جان مال کو انہوں نے اللہ کے اور اللہ کے دین کے مقابلے میں بے قیمت بنایا تھا۔ یہ دو بنیادیں تھی 100% ایمان والوں میں، جس کی بنیاد پر اللہ نے چھوٹی اور کمزور جماعت کے ہاتھوں اتنا بڑا کام لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم کام ہمارے زمانے میں عطا فرمایا ہے، جس کو مولانا قرن اول کا ہیرا فرماتے ہیں، کار نبوت یقین کرتا ہوں یہ فرماتے ہیں۔ اب وہ کار نبوت کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور اس کی بنیادیں کیا ہے۔ میرے محترم دوستو، ایک تو یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری اس محنت میں سب سے پہلے جو اعمال ہے وہی اعمال نبوت ہے، اعمال ہدایت ہے، اعمال تربیت ہے۔ اس دعوت کے کام میں دعوت ہے، تعلیم ہے، ذکر عبادت ہے اور خدمت اور اخلاق ہے، یہی اعمال تربیت ہے، یہی اعمال ہدایت ہے۔ اور ان اعمال کو امت میں زندہ کرنے کے لیے دو محنت کے میدان ہے اس محنت میں، ایک نقل و حرکت ہے، ایک مقامی محنت ہے۔ کہ بھئی دونوں میدانوں کے کہا جاتا ہے نا کہ ہر ایمان والا یہ دو محنت کرتے ہوئے جیے، دو یہ محنت کرتے ہوئے مرے۔ تو یہی میدان ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمائے کہ تقاضا ہے نقل و حرکت کا تو نقل و حرکت کرے، اور تقاضا ہے مقام پر رہنے کا تو مقام پر رہتے ہوئے انہی اعمال میں لگے، اور ان اعمال میں لگتے ہوئے ہر ایمان والے کو ان کے ساتھ جوڑنے کی فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کام کا وہ رخ عطا فرمایا جو قرن اول میں تھا۔ اس لیے میرے دوستو، ایک تو بات یہ سمجھنا ہے کہ یہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی سوغات ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس محنت میں جو بنیادیں ہیں ان بنیادوں کے ساتھ ہماری محنت ہو۔ اس لیے کہ جو نقل و حرکت ہے اس کے اندر قوت جو ہے اور اس کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو ثواب اور اجر ہے اور اس کی جو قوت ہے وہ اس کے اندر کی بنیادوں کی وجہ سے ہے۔
اگر ان بنیادوں کے ساتھ یہ محنت ہے تو اس کی بہت طاقتور محنت ہے، اور اگر بنیادیں ختم ہو جائے تو اس کی طاقت جو ہے بنیادوں کی وجہ سے تھی، بنیادیں ختم ہونے کی وجہ سے محنت کی جو قوت ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اب میرے دوستو، اس محنت میں سب سے پہلی بنیاد جو ہے نکلنے کی ہے۔ پوری امت کو یہ دعوت دی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو نکلے تو کیوں نکلے اور نکل کر کیا کرے؟ نکلنے کے لیے سب سے پہلے ہر نکلنے والے کو اور نکالنے کی محنت میں کسی کو دنیا کی بنیاد پر نہیں اٹھانا ہے کہ تیرا مقدمہ پھنسا ہوا ہے، تبلیغ میں چلا جا، مقدمے سے نکل جائے گا، یا تیرا جو ہے نا وہ کاروبار فیل ہو گیا ہے، تبلیغ میں چلا جا، ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بنیادیں نہیں ہیں ہماری تبلیغ کی۔ ہر ایمان والے کے اللہ کے راستے میں نکلنے کی بنیاد یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے ذہن یہ بنایا جائے کہ اللہ سے میرا تعلق مضبوط ہو جائے تاکہ میں اللہ کے حکموں پر چلنے والا بنوں، اس کے لیے مجھے جانا ہے۔ اللہ کے احکامات کی عظمت آ جائے، آخرت کا فکر آ جائے، اسی کو ذہن بنانا ہے، اسی کے لیے لوگوں کو تیار کرنا ہے۔ اس لیے کہ اس محنت میں نکلنے کی سب سے پہلی غرض یہ ہے کہ ہر نکلنے والے کے ذہن میں اور ہر نکلنے والے کے دل میں یہ تین بنیادیں مضبوط ہو جاوے۔ ایک تو اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاوے، محبت کا تعلق، عظمت کا تعلق، ڈر کا تعلق، یقین کا تعلق اللہ سے اتنا قائم ہو جائے کہ دنیا کے ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے۔ اتنی طاقت ہر ایک کے دل میں پیدا ہو جاوے، اس لیے کہ دل کے بنانے کی محنت ہے۔ سارے نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہے، یہ اچھی طرح ہم سمجھے، پوری نبیوں کی سیرت میں یہ بات ملے گی۔ سارے نبی دلوں پر محنت کرنے کے لیے دنیا میں آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا انسان درست ہو جائے، اور وہ اگر بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے، اور فرمایا وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے سب سے پہلے تبلیغ کی محنت کرنے والے کے دل کے بنانے کی محنت ہے۔ اور دل کا بننا یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اور اللہ کا یقین پیدا ہو جائے، اور اللہ کے مقابلے میں ساری مخلوق زیر نظر آئے۔ اگر مقابلے پر آ جائے تو سب کو ناراض کرنا آسان ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے، اتنا اللہ سے ہمارا تعلق بن جائے۔ دوسرا، دل میں اللہ کے حکموں کی عظمت پیدا ہو جائے، اور دل کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے کہ مال کے بڑے بڑے نقشوں کو اور اقتدار کے بڑے بڑے نقشوں کو توڑ سکتے ہیں، چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ بڑے اور اللہ کا حکم بڑا۔ تو دلوں کا رخ اللہ کے حکموں کی طرف ہو جائے۔ تیسری بات، ہمارے دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے کہ ہمارے دل میں ہر وقت میں آخرت کا فکر رہے، کوئی بھی کام کرنے وقت میں یہ سوچے کہ میری آخرت گزرنی نہیں چاہیے، آخرت بننی چاہیے۔ یہ تین بنیادیں دل میں ریوا آ گئی تو یہ آدمی کا دل بن گیا، اور دل بن جائے گا تو دین بن جائے گا۔ اس لیے کہ زندگی میں بہت ساری رکاوٹیں ہیں جس کے بیچ میں آدمی جیتا ہے۔ قرآن پاک میں 8 چیزیں بتلائی ہے ہر آدمی جس کے ماتحت جیتا ہے۔ فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی، تمہاری برادری، تمہاری تجارت، تمہارا مال، تمہارے مکانات، یہ 8 چیزیں گنائی ہے۔ ہر انسان ان 8 چیزوں کے بیچ میں رہتا ہے، اور پوری زندگی کبھی 8 چیزیں اللہ کے مقابلے میں آئے گی، کبھی حکم کے مقابلے میں آئے گی، کبھی آخرت کے اعمال کے مقابلے میں آئے گی۔ تو ہر انسان میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ اللہ کو آگے رکھ کر، حکم کو آگے رکھ کر، اور آخرت کو آگے رکھ کر کے جینا آ جائے۔ یہ طاقت پیدا کرنے کا سب سے پہلے غرض ہے تبلیغ کی محنت سے۔ اب یہ تبلیغ میں یہ طاقت کب پیدا ہوگی؟ صرف پھرنے سے نہیں پیدا ہوگی، بلکہ پھرنے کے زمانے میں جو کرنے کے کام ہیں، انفرادی بھی ہے، اجتماعی بھی ہے، دونوں لائن کے کام ہے یہ چاروں اعمال نبوت میں۔ انفرادی شکل بھی ہے، اجتماعی شکل بھی ہے۔ تو ان دونوں شکلوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن گزارنا کہ انفرادی عمل بھی نہ چھوٹے، اجتماعی عمل بھی نہ چھوٹے۔ جو بچنے کی چیزیں ہیں سوال سے لے کر لایانی تک، ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے اپنا ہر دن گزارے۔ رات کو سونے سے پہلے ہر ساتھی، چاہے 3 دن کا ہو، چلے کا ہو، 4 مہینے کا ہو، سال کا ہو، 7 مہینے کا ہو، ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے
کہ آج کے دن کیا رہا، کیا چھوٹا۔ اگر سارے اعمال ہو گئے ہیں انفرادی اجتماعی تو اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ ہمت دے تو صلاۃ شکر پڑھے، اور اگر کوئی عمل چھوٹا ہے، کمی ہوئی ہے تو اس کی تلافی کر کے سوئے، اور اگر تلافی نہیں کر سکتا ہے، ایسا عمل چھوٹا ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہے، تو سچا پکا توبہ استغفار کر کے سوئے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو پابند نہیں بنائیں گے، اور جب تک کرنے کے کاموں پر خوشی نہیں ہوگی، اور چھٹنے کے کام کی تلافی نہیں ہوگی، اور تلافی نہ ہونے کی وجہ سے استغفار کی کیفیت پیدا نہیں ہوگی، جب تک میرے دوستو ہماری تربیت مکمل نہیں ہوگی۔ ہماری تربیت کی یہ بنیادیں ہیں کہ جو انفرادی اجتماعی اعمال ہے، دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن گزرے، کرنے پر شکر ہو، نہ کرنے پر تلافی ہو، اور تلافی ممکن نہ ہو تو سچا پکا استغفار کرے۔ اس لیے کہ جس کام پر خوشی ہو اور جس کام کے چھٹنے کا غم ہو، وہی کام ہوتا ہے۔ کہ کام کرنے کی خوشی ہوئی تو کام ہے، کام چھٹنے کا غم ہوا تو یہ کام ہے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی بنیاد ہے کہ کرنے کے کام کرتے ہوئے انفرادی اعمال بھی اجتماعی اعمال بھی پابندی کے ساتھ اپنا ہر دن گزارنا۔ اب انفرادی اعمال اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ زندگیوں میں استقامت لانے کے لیے ہے، کہ اللہ یاد رہیں گے انفرادی اعمال کی پابندی کی وجہ سے، اور اجتماعی اعمال کی برکت سے آدمی کی تربیت ہوگی، اور جو آدمی اس محنت سے بنے گا اور بنا ہوا چلے گا، اللہ اس سے قبولیت کے ساتھ کام لیں گے۔ اور یہی اصل ہے کہ کام لیا جائے قبولیت کے ساتھ لیا جائے، ورنہ جہاں تک دین کا کام لینے کا تعلق ہے، اللہ کبھی فاسق اور فاجر سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ فاسق فاجر کو ملے گا کچھ بھی، کام ہو جائے گا، اس لیے کہ ساری دنیا اللہ کے لشکر ہے، جس سے چاہے اللہ کام لے لے۔ اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلی چیز کرنے کے سارے کام کرتے ہوئے اپنا ہر دن گزارنا ہے۔ بچنے کی ساری چیزوں میں سوال سے لے کر لایانی تک ہے کہ جتنی بچنے کی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے بچتے ہوئے ہر دن گزارنا۔ جیسے علاج میں دو چیزیں ہیں، دوائی کھانا، پرہیز کرنا۔ دوائی کھائی، پرہیزگاری کیا تو دوا کام نہیں کرے گی۔ دوا کھانا اور پرہیز کرنا جب ہوگا تو علاج مکمل ہوگا۔ ایسا ہی تربیت کے تکمیل کے لیے کرنا اور بچنا ہے، یہ دونوں کی پابندی کے ساتھ ہر دن گزارنا، کرنے پر خوش ہونا، نہ کرنے پر اس کی تلافی کرنا، تلافی نہ ہو سکے تو اس کا توبہ استغفار سچا پکا کرنا، تاکہ اللہ تعالیٰ استقامت کی نعمت سے نوازے۔ یہ سب سے پہلی بنیاد ہے، اور اس سے انسان کا دل بنے گا، اور دل بنے گا تو پورا دین بنے گا۔ دین کا تعلق دل کے بننے کے ساتھ ہے، جب دل بنے گا تو پورا دین حقیقت کے ساتھ زندگیوں کے اندر میں آتا چلا جائے گا۔ دوسری بنیاد میرے دوستو اس محنت میں یہ ہے کہ اس محنت کے راستے سے ہر محنت میں آنے والے کا فکر بدلے، اس لیے کہ آدمی کی محنت فکر کے تابع ہے۔ جیسی فکر ایسی محنت۔ فکر دنیا کا ہے اور محنت تبلیغ کی ہے، تو تبلیغ کیسی ہوگی؟ ادھوری تبلیغ ہوگی، یاد رکھنا، معاف کرنا مجھے، ادھوری تبلیغ۔ اور ادھوری تبلیغ سے ادھورے لوگ تیار ہوں گے، ادھوری تبلیغ سے ادھورے لوگ تیار ہوں گے۔ اور ادھورے لوگوں کو آپ جانتے ہیں کہ ادھورے ڈاکٹر سے ہم علاج نہیں کراتے، ادھوری وکیل کے ہاتھ میں مقدمہ نہیں دیتے، ادھورے ڈاکٹر کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دیتے، ادھورے حافظ صاحب کو ہم امام نہیں بناتے تراویح میں۔ تو ادھورے لوگوں سے دنیا میں ہدایت کا کام کیسے لیا جائے گا؟ اس لیے کام لیا گیا جب کبھی بھی وہ نبیوں سے لیا گیا جو کاملین کی جماعت ہے، ان کے حوارین، ان کے صحابہ کاملین کی جماعت ہے۔ اور ہماری پوری تاریخ میں جب کبھی بھی کوئی بڑا کام لیا گیا ہے تو ان لوگوں سے لیا گیا کہ جو اللہ کے ساتھ تعلق میں بھی کامل ہے، فکر آخرت میں کامل ہے، دین میں بھی کامل ہے، اور امت کے فکر میں بھی کامل ہے۔ اس لیے میرے دوستو، محنت جو ہے وہ فکر کے تابع ہے۔ تو تبلیغ کی جو محنت ہے، ایک تو دل بنانے کی محنت ہے، دل کا بننا یہ ہے کہ دل میں اللہ آ جائے، اللہ کے حکم آ جائے اور آخرت آ جائے۔ دوسرا فکر کو بدلنے کی محنت ہے، جب فکر بدلے گا تو آہستہ آہستہ محنت کا رخ صحیح ہوگا۔ تو محنت کا صحیح رخ کیا ہے؟ چلہ 4 مہینہ 3 دن سے سال 7 مہینہ یہ محنت کا آخری رخ نہیں ہے، یہ ابتدائی محنت ہے۔ جیسے قرآن پڑھنے کے لیے، حافظ عالم بننے کے لیے آپ کو الف با تا پڑھنا پڑتا ہے، ڈاکٹر انجینئر بننے کے لیے آپ کو ABCD پڑھنا پڑتا ہے۔ تو جو ABCD کی حیثیت ہے اور جو الف با تا کی حیثیت ہے، وہ کام ہماری محنت کی شکل کی ہے۔
جب یہ محنت کی یہ شکل صحیح ہو جائے گی اور پوری ہو جائے گی تو آگے جو چیز مطلوب ہے اللہ اس کی استعداد ہمارے اندر پیدا فرمائیں گے. آپ نے گٹلی کو زمین میں صحیح رکھا تو اللہ اس کو اگا دیں گے. آپ نے نطفے کو صحیح جگہ رکھا اللہ انسان بنا دیں گے. غلط جگہ آپ نے نطفہ رکھا تو انسان نہیں بنے گا. آپ نے 5 میٹر نیچے زمین میں گٹلی ڈال دیا تو اگے گی نہیں. آپ زمین پر پھینک کر آ گئے تو یہ اگے گی نہیں. تو جس طرح گٹلی صحیح طریقے سے رکھنا یہ درخت بننے کا ذریعہ ہے، انسان بننے کا ذریعہ نطفے کو صحیح جگہ رکھنا ہے، ایسا ہی محنت کو صحیح رکھ کرنا یہ منزل تک پہنچنے کا طاقتور راستہ ہے. اس لیے میرے دوستو یہ ہماری ابتدائی شکل ہے. تو محنت کی صحیح شکل کیا ہے؟ فرمایا محنت کی شکل صحیح شکل وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور نبوت میں امت میں زندہ فرمائی. وہ محنت کی صحیح شکل ہے جو مطلوب ہے کہ ایک مجمع محنت کی اس شکل پر پہنچے. تو کیا محنت کی شکل پر آپ نے امت کو اٹھایا یہ سمجھنا ہے. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی جان مال کو دعوت پر اتنی لگائی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. حیات الصحابہ پڑھیں گے تو یہ بات ہم کو سمجھ میں آئے گی کہ دین کے سیکھنے پر، دین کے پھیلانے پر اتنی جان مال لگی جتنا کہ محنت کا اور دعوت کا تقاضا تھا. یہ پہلی لگانے کی جگہ ہے. اور اتنی لگائی جتنا تقاضا تھا. ہم اپنے گھر کاروبار میں کتنے لگتے لگاتے ہیں؟ جتنا تقاضا اتنا لگتے لگاتے ہیں تو سارے تقاضے پورے ہو جاتے ہیں. تو دعوت پر جان مال اتنی لگی جتنا دعوت کا تقاضا تھا. نمبر 2، ہر ایمان والے کی جان مال عبادت پر لگوائی گئی تاکہ عبادت میں حقیقت پیدا ہو جائے، عبادت میں کمال پیدا ہو جائے. کتنی لگائے؟ فرمایا جتنا عبادت کا تقاضا ہے اتنی لگائے. نمبر 3، ہر ایمان والا اپنی جان مال